السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک بار پھر انقلاب آ گیا ہے۔ خبریں آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا ہے اور وہ فرار ہو گئی ہیں۔ کس جانب فرار ہوئی ہے اب یہ کلیئر نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم بھارت فرار ہو گئی ہے۔ بنگلہ دیش کی عوام نے آج سے 50 سال پہلے یحییٰ خان کو عبرتناک شکست دی تھی۔ تب ہم نے انہیں غدار کہا تھا کہ شاید وہ بھارت کی ایما پہ یہ سب کر رہے ہیں۔ ہم نے ان پر بڑے بڑے الزام لگائے، قتل و غارت کی، وہاں پہ ریپ کیے، لیکن آج ثابت ہو گیا کہ بنگلہ دیش کی عوام کل بھی غدار نہیں تھی، وہ آج بھی غدار نہیں ہے۔ کل بھی انہیں ڈکٹیٹر قبول نہیں تھے، آج بھی انہیں ڈکٹیٹر قبول نہیں ہے۔ نہ وہ شیخ مجیب الرحمان کو اپنا سگا سمجھتے تھے، ورنہ اس کی بیٹی کو اس طرح ذلیل و رسوا کر کے نہ نکالتے۔ وہ صرف اپنا حق مانگ رہے تھے، کل بھی، آج بھی اپنا حق انہوں نے چھین لیا ہے۔ ناظرین کرام، آج مجھے اپنے بزدل ہونے پر شرمندگی ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے تذلیل کا نشانہ بنایا کہ یہ 4.5 فٹ کے پتلی چھاتیوں والے، یہ تو فوج میں بھی جانے کے قابل نہیں ہیں، اسی بنگالی عوام نے آج 50 سال بعد ایک اور ڈکٹیٹر کو شکست دے دی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ شیخ حسینہ واجد کو ایک آخری تقریر کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی اور اس کا 18 سالہ اقتدار اختتام کو پہنچا ہے۔ مستعفی بھی کروایا، کتنے ہی لوگ قتل ہوئے، مارے گئے، لیکن بنگلہ دیش کی عوام نے فیصلہ کر لیا کہ اب پیچھے نہیں ہٹنا، اور جب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ پیچھے نہیں ہٹنا تو پھر ڈکٹیٹر کو ہی پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ یہ ہر غلام قوم کے لیے سبق ہے جو بنگالیوں نے ہمیں دیا ہے، اور اب وہاں کی سڑکوں پر جشن منایا جا رہا ہے۔ یہ جشن پاکستانی بھی منا سکتے ہیں اگر وہ خوف کا بت توڑ دیں، اگر وہ واقعی یہ سمجھ لیں، وہ یہ سیکھ لیں کہ عزت، ذلت، زندگی، موت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اپنے گھروں میں بھی بیٹھے ہوں تو موت ہمیں لے جا سکتی ہے۔ اس خوف سے اگر ہم گھروں میں بیٹھیں گے تو پھر ڈکٹیٹر ہی نظام چلائیں گے۔ ڈکٹیٹر کو نکالنا ہے تو عوام کو باہر آنا پڑے گا۔ پاکستان میں موجودہ حالات میں جتنی بڑی قربانی عمران خان دے سکتا تھا وہ دے رہا ہے۔ وہ جیل میں 1 سال سے بیٹھا ہے، جرنیلوں کی قید میں رہتے ہوئے بھی وہ 1 انچ بھی اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اب کرنے والا کام عوام کا رہ گیا ہے کہ عوام کب اٹھتی ہے۔ جیسے سری لنکا کی عوام نے نظام تبدیل کر کے دکھایا، بنگلہ دیش کی عوام انقلاب دوبارہ لے آئی ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ بنگلہ دیش میں مزید بہتری آئے گی، صورتحال مزید بہتری کی طرف جائے گی۔ شیخ حسینہ واجد کیا کر رہی تھی، کیا آپ کو پتہ ہے؟ شیخ حسینہ واجد نے وہی کیا جو پاکستان کے ڈکٹیٹرز کر رہے ہیں۔ عوام کو غدار ڈکلیئر کیا، بلڈنگ جلانے کا بہانہ، وہی 9 مئی والا ڈرامہ چلانے کی کوشش کی، انٹرنیٹ بند، سوشل میڈیا ایپس بند کر دی، لیکن نوجوان طلباء نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں، اب ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، بلکہ لوگوں نے اپنے سینے کھول دیے اور کہا کہ مارو ہمیں اگر مارنا ہے، اور گولیاں ماری گئیں۔ لیکن اس کے بعد عوام کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ 1 گرتا تھا 10 نئے آ جاتے تھے، 10 گرتے تھے 100 نئے آ جاتے تھے۔ تعداد اتنی زیادہ ہو گئی عوام کی کہ فوج نے سرنڈر کر دیا، اور وہاں کے آرمی چیف کو بیان جاری کرنا پڑا کہ فوج اپنی عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور یہی وہ بیان ہے جو پاکستانی عوام یہاں سننے کے لیے ترس رہی ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوگا کہ ہمارے بھی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ 71 میں بنگلہ دیش کی عوام نے پکارا تو یہ عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے عوام کے مخالف کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کے بعد سے اب تک جب عوام نے پکارا یہ عوام کے مخالف جا کے کھڑے ہو گئے۔ کیا وقت آ نہیں گیا کہ باقی ممالک کی افواج کی طرح یہاں بھی ملٹری لیڈرشپ اپنی عوام کے ساتھ کھڑی ہو، عوام کا حق حکمرانی تسلیم کیا جائے اور ان جعلی حکومتوں کا خاتمہ کیا جائے؟ دیکھیں، بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی جعلی حکومت محض 7 ماہ چلی تھی اور حسینہ واجد کی چھٹی ہو گئی ہے۔ لوگ سجدے کر رہے ہیں، شکرانے کے نوافل باہر ادا کر رہے ہیں کہ شکر ہے ایک ڈکٹیٹر سے ہماری جان چھوٹی جو ہمارا استحصال کر رہی تھی۔ تو ملک عوام کا ہوتا ہے، نہ فوج کا ہوتا ہے، نہ ایلیٹ اشرافیہ کا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عوامی ووٹ کے ذریعے ہی عوام اپنا نمائندہ چنتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک بہت بڑا سبق ہے، اب اس کا آغاز پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب فائر وال تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ یہ آج کے ٹویٹر ٹرینڈز دیکھیں، فائر وال کو وہاں گھسا دیا ہے عوام نے جہاں سے یہ نکلی تھی۔
پی ٹی آئی سے جڑے سوشل میڈیا ٹیم کے تقریباً تمام مین لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہے۔ اس کے باوجود آپ چیک کر لیں، نمبر 1 ٹرینڈ ریلیز خان سیو پاکستان، نمبر 2 ٹرینڈ ناحق قید کا 1 سال، نمبر 3 ٹرینڈ آئی کے فار پاکستان، اور نمبر 4 ٹرینڈ ناحق قید کے 365 دن۔ یہ ٹویٹس، یہ جو ٹرینڈز ہیں، ان کی ٹویٹس 30 ملین سے اوپر ہیں، جبکہ اس کے مد مقابل جو ججوں کے خلاف ٹرینڈ چلایا گیا اس پر صرف 240 ٹویٹس ہوئے ہیں۔ تو فائر وال تو ناکام ہو گئی ہے، کسی صورت یہ سوشل میڈیا کو روکنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ اب آگے عوام نے کیا کرنا ہے؟ آپ آج کے جلسے کے مناظر دیکھیں، کس قدر بڑا جلسہ اس وقت ثوابی میں ہونے جا رہا ہے، لوگ بڑی تعداد میں وہاں پہنچ رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج کمپنی اتنی گھبرائی ہوئی ہے کہ کمپنی کے ترجمان نے پریس کانفرنس رکھی گھبرا کے کہ کہیں پی ٹی آئی کا پاور شو خبروں کی زینت نہ بنے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مین سٹریم میڈیا جس نے یہ خبر چلانی تھی، اب وہ یہ خبر دکھانے کی بجائے پریس کانفرنس پہ زیادہ بات کر رہا ہے۔ تو عمران خان تو ہوگا، وزیرستان سے لے کر سندھ تک بڑے بڑے قافلے آئے ہیں، ملک کے ہر کونے سے قافلے پہنچ رہے ہیں تاکہ ثوابی کا جلسہ اتنا بڑا ہو کہ ایک بار حکمرانوں کے 14 طبق روشن ہو جائیں، انہیں بھی پتہ چلے کہ عوام کا موڈ کیا ہے۔ اس جلسے میں پی ٹی آئی نے ٹون سیٹ کرنی ہے اگلی ساری موومنٹ کی، اور عمران خان کی آزادی ہونی ہے یا نہیں ہونی۔ فار ایگزامپل ایک دھمکی یہ لگائی جا سکتی ہے کہ اگر جلسہ بہت بڑا ہوا کہ ہم آپ کو وارننگ کرتے ہیں کہ یہیں جلسہ سیدھا اڈیالہ کی طرف چلا جائے گا اور عمران خان کو نکال لے گا جیل سے اگر آپ سدھرتے نہیں ہیں۔ دیکھیں، بنگلہ دیش نے مجیب الرحمان کے پتلے گرائے ہیں۔ کیوں گرائے ہیں ذرا سمجھیں اس کو۔ شاید ہمارے ڈفرز کہیں کہ دیکھ لیں شیخ مجیب الرحمان غدار تھا، اس کی بیٹی بھی غدار تھی۔ یہ درست نہیں ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے نسیم حجازی کے ناول پڑھ کے جو لوگ بڑے ہوئے ہیں، میں نے بھی بہت سے پڑھے ہیں، آپ ان کے ناولز کی سٹوریز دیکھیں اور ان کا بیٹا ظفر حجازی جو ہے اس کی حرکتیں دیکھ لیں، آپ کہیں گے کہ یار بیٹا کدھر باپ کدھر بیٹا کدھر۔ اسی طرح کئی ایسے عظیم افراد ہیں، مثلا کہیں اور نہ جائیں، قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ شیخ مجیب الرحمان غدار تھا، بیٹی بھی غدار تھی، ایسا نہیں ہے۔ میرا پوائنٹ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ بنگلہ دیش کی عوام غدار نہیں تھی، اور بنگلہ دیش کی عوام اس ٹائم بھی اپنا حق مانگ رہی تھی۔ اگر ان کو حق دے دیا جاتا اور اگر شیخ مجیب کچھ غلط کرتا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہی بنگلہ دیشی عوام دوبارہ اس کے خلاف، جیسے ابھی نکلی ہے اس کی بیٹی کے خلاف، اس کے خلاف نکلتے اور اس کا کچومر بنا دیتے۔ اب ٹرسٹ تو کرتے ان کے اوپر۔ آج مجھے ان پر فخر ہو رہا ہے کہ انہوں نے کل بھی ڈکٹیٹر کو قبول نہیں کیا اور یحییٰ خان کو الٹا لٹا کے چھتر مارے، اور آج اسی طرح شیخ حسینہ واجد کو چھترول کا نشانہ بنایا کہ وہ فرار ہونے پر مجبور ہو گئی، استعفیٰ دینے پر مجبور ہو گئی، اور اب ان کا آرمی چیف آج تاریخ میں پہلی بار میڈیا ٹاک کرنے جا رہا ہے۔ کیا ہم بزدل ہیں؟ کیا ہم ڈرپوک ہیں؟ دیکھیں، یہاں پر ڈکٹیٹروں کی سب سے بڑی طاقت ہماری بزدلی ہے۔ جس دن ہماری بزدلی ختم ہو گئی، جس دن ہمارا خوف کا بت ٹوٹ گیا، یہ کمزور ہو جائیں گے اور یہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ جب تک میں بزدل ہوں تب تک یہ طاقتور ہیں۔ بنگلہ دیش کی عوام نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ڈکٹیٹر کتنے بزدل ہوتے ہیں۔ جب عوام نکل آتی ہے تو پھر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پاکستانی عوام کے لیے یہ بہت ہی سوچنے کا مقام ہے۔ بنگلہ دیش کی عوام نے یہ سب کچھ کر کے ایک پیغام پاکستانی عوام کو پہنچایا ہے، کوئی ہے جو اس سے سبق حاصل کرے؟ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔